ملوک السلاطین۔ سلطان محمود غزنوی یہ عالم بھی بہت بڑا تھا، طبقات الحنفیہ لکھی ہے، شیخ زید القوصری نے احقاق الحق میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ایک کتاب الفرید لکھی تھی فقہ حنفی میں، کہتے ہیں 50 جلدوں میں ہے، کچھ حصے اس کے مخطوطے مل رہے ہیں۔ ہمارے زمانے کے بادشاہوں کی طرح ٹپو شپو نہیں تھا، پورا علوم سے آراستہ پہ آراستہ تھا۔ اس زمانے میں سلطنت بھی علم سے ہوتی تھی۔ تو سلطان کو یہ تینوں فکریں لاحق تھی، ایک یہ فکر کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا ویسے ہی کوئی لڑکا اس نے خرید کے پالا ہے، اور دوسرا ہے کہ مغفرت میری ہو جائے گی یا نہیں، اور تیسرا ہے کہ طلباء علماء یہ وارثان نبوت ہے، ہم ملوک و سلاطین نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ غزنی کے بازار میں رات کو گزر رہا تھا، وزراء سفراء سرکاری عملہ ساتھ تھا، اور دیکھا کہ کبابی کے دکان کے قریب میں طالب علم کھڑا ہے اور کتاب کباب پک رہے ہیں، آگ کی روشنی میں دیکھ رہا ہے، کتاب دیکھ کے سمجھ کے پھر دور جا کے یاد کرتا ہے۔ سلطان نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس کے پاس رات کو دیے میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، تو اپنے فراش کو کہا وہ مشعل لے کے چلتے اس کو فراش کرے کہ یہ طالب علم کو دیا۔ طالب علم کو فراش نے مشعل دیے کہ بادشاہ نے آپ کو تحفہ دیا، وہ امامو تھا وہ بیانی ہوتا، آپ منڈل اڑو، اور پوری رات مطالعہ کیا ہوگا خوشی سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شاہی مشعل دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی رات میں سلطان محمود غزنوی نے خواب میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور صحاح میں ہے من رآنی فقد رآنی لأن الشیطان لا يتمثل بصورتی۔ محدثین متفق ہے کہ جب پیغمبر کو دیکھے وہ دل گواہی دے بس آپ ہی کو دیکھا ہے، اگر جس میں اقوال ہے لیکن راجح ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے سبکتگین کے بیٹے، یہ آپ نے جو وارث الانبیاء کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی، تو ساری ان کے شبہات اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی۔ پیغمبر اسلام ہم کو کہہ رہے سبکتگین کے بیٹے، اور وہاں ظاہر ہو گیا، اور طالب علم کو کہہ رہے وارث الانبیاء، اور پھر یہ کہ آپ کی بخشش و مغفرت یقینی ہے۔ تو یہ ہمارا سامان جو مدارس ہے، مساجد ہے اور درس ہے، یہ کوئی اور مہم نہیں ہے، دنیا میں ہدایت اور جو روشنی سب سے زیادہ انسانیت کو درکار ہے، جس سے انسان بنے۔ اگر یہ انبیاء کی تعلیم نہ ہوتی تو نکاح نہ ہوتا، عام جانوروں کی طرح میل ملاپ ہوتا۔ اگر یہ انبیاء کی تعلیم اور ان کی برکات نہ ہوتی تو حلال و حرام کیسے پہچانتے؟ اب بھی بہت ساری قومیں ہیں جن کے یہاں سب گندگیاں چلتی، نجاسات و غلاظات استعمال کرتے ہیں۔ انبیاء اور مرسلین کی تعلیم کی برکت سے انسانیت کو تہذیب ملی، اور اعلیٰ قسم کا معیار جو انسانیت کے شرافت کا ہے وہ انبیاء و مرسلین سے ملا ہے، اور وہ ان مدارس نے ان کو بلند کیا ہے۔ یہی طلباء ان کے سچے جانشین یہ علماء۔ میں نے کتابوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ طلباء صحابہ کے وارث ہیں اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ دونوں ماننا اور ان کا احترام کرنا عین ایمان و اعمال صالحہ ہے۔ اس میں ذرا سا فرق آ جاتا ہے تو خیر کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور آدمی بجائے اچھے کے برے کاموں کی طرف لپکتا ہے جو نقصان سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو قبول فرمایا ہے، کتاب کے شروع میں انہوں نے اشارہ کیا کہ بھئی اعمال کرنے ہیں، انبیاء تو اعمال کے لیے آتے ہیں، اور عمل کے لیے عقیدہ و ایمان ضروری ہے۔